الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس سے سبق. اس عنوان کے تحت پچھلے لیکچر میں یعنی 18 اکتوبر کے لیکچر میں آپ نے حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تفصیلات سنی، اور اس کے اوپر آج نہ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ اگلا جو آج کا عنوان ہے بہت طویل عنوان ہے. سرسری طور سے اس سے جوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اور جو شروع کا میسج پیغام دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ حدیث اور سنت کو سمجھے بغیر دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور رب کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا. اس عنوان پر پچھلے ہفتے تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، اور قرآن کی آیتیں جو دو قسم کی ہیں اس پر بھی بات ہوئی کہ ایک وہ آیتیں جو محکمات میں شمار ہوتی ہیں. ان محکم آیات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے اوراق میں عربی زبان جاننے والا سمجھ سکتا ہے، لیکن متشابہ آیات جو وہ آیات جن سے قانون بنتا ہے، جسے شریعت بنتی ہے، جو حقوق سے متعلق ہیں اور ان کی ادائیگیوں سے متعلق ہیں، اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملتی. وہ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، اور خود قرآن کی بہت بے شمار آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی کی زندگی کو دیکھو، تم کو یہ نمونہ مل جائے گا. یہ باتیں اور بھی آئی تھیں، اور جن لوگوں تک خطبہ پہنچے گا آج اسی عنوان پر تفصیلی خطبہ بھی ہے. اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے جو گفتگو کی تھی، اس گفتگو میں حدیث، اصول حدیث اور حدیث کی اہم قسموں پر، حدیث، سیرت اور سنت، اس میں کیا فرق ہے، اسلامی شریعت میں حدیث کا کیا مقام ہے، اور اسی طرح سے مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اہمیت پر بات یہیں پہ آ رک گئی تھی. ہم یہیں سے آغاز کریں گے. اسلامی شریعت کے جو مراجع ہیں، جو ریسورس ہیں، دو جو مین ریسورس ہیں، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ہدی للناس اور حدیث وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا پہ بات ہوئی تھی کہ نبی جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کردہ گفتگو ہوتی ہے. اس عنوان پر بات ہوئی تھی. پھر حدیث کی تعریف، حدیث قدسی کی بھی وضاحت، پھر سنت کی تعریف، پھر سیرت کی تعریف. اگر کسی کو یہ پی ڈی ایف میں چاہیے ہوگا تو ہمارے واٹس ایپ پر میسج کر کے آپ لوگ منگا سکتے ہیں، ہم بھیج دیں گے. جس کو بھی چاہیے پی ڈی ایف سے منگا سکتے ہیں، فونٹس پھٹیں گے نہیں، پی ڈی ایف میں بھیج دیں گے. سیرت کی تعریف کے بارے میں بات آئی تھی. پھر اسی طرح سے حدیث، سنت اور سیرت میں فرق پر بھی بات آئی تھی. پھر یہ ان چاروں عنوانوں پر گفتگو ہوئی تھی. حدیث اور سنت کا مقام اسلامی شریعت میں کیا ہے، یہ بھی بات آئی تھی. پھر روایت اور درایت کے بارے میں بات آئی تھی. روایت کس کو کہتے ہیں اور درایت کس کو کہتے ہیں. حدیث کی تحقیق کے جو اصول تھے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اسی طرح سے کہ کون سی حدیث معتبر مانی جاتی ہے اور کس حدیث کے بارے میں ہمیں چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تفصیلات بھی آئی تھی. اسی طرح سے حدیث کی اہم قسموں کے بارے میں پھر موضوع کے لفظ پر بھی کافی بات ہوئی تھی. ضعیف کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ حدیث صحیح، حسن اور ضعیف، پھر موضوع، روایات. پھر اس کے بعد یہیں سے گفتگو روک دی گئی تھی، وقت ہو گیا تھا. تو اس کی روشنی میں یہ بات ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ ہماری زندگی کی جو بیس اور بنیاد ہے کلمے اور اس کے تقاضے کی بنیاد پر ہے، اور ہماری زندگی جو بنتی اور سنورتی ہے وہ سیرت کی بنیاد پر سنورتی ہے. سیرت کیا ہے؟ کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کو کاپی کرنا، اور ہم بغیر آئیڈیالوجی کے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے، بلکہ سمجھ سکیں کہ ہر وہ چیز جس میں جان ہے اس کا نیچر، اس کی فطرت ہے. جانور اپنے کلچر، جو اس کا کلچر ہے، جو اس کا گروپ ہے، جو جتھا ہے، اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. انسان بھی اپنے کلچر کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے. اس سے ہٹ کر کے نئی جگہ جاتا ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں، قبول کرنے میں، چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں وقت لگتا ہے. اس کے بغیر وہ جیتا نہیں ہے. تو ہم سب کی جو زندگی ہے وہ ہمارا کلچر اور ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ سیرت سے بنتی ہے. اب سیرت رسول کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، سیرت رسول کے جو ریسورسز ہیں وہ کس کس قسم کے ہیں، وہ ہمیں جاننا چاہیے.
جب اس کو ہم جانیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک طرح سے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم جاننے والے بنیں گے۔ اسی میں بات آئے گی اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کا جملہ یہاں پہ نوٹ کرایا گیا ہے کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، سیرت کا علم حاصل کرنا۔ اور آپ پیچھے بات آ چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ فرض کیسے؟ ہم آنکھ کھلے تو کیا کرنا ہے، ہم کو آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کیا کرنا ہے، اگر ہم اپنی فطری تقاضے کے تحت باتھ روم اور حمام خانے کی طرف رخ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، عبادت کرنا ہے تو کیسے عبادت کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں تو کون سی ہونی چاہیے، بازار اور لین دین کی رسمیں ہونی ہیں تو کیا ہونی چاہیے، بڑوں سے مل رہے ہیں تو کیا طریقہ ہے، برابر والوں سے مل رہے ہیں تو کیا اصول ہے، خط بھیج رہے ہیں لے رہے ہیں، گویا کہ ہر لمحے ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جو کچھ ہمیں آئیڈیالوجی ملتی ہے، نمونہ ملتا ہے، وہ سیرت ہی ہے۔ اس اعتبار سے سیرت کا جاننا اور سیرت کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آداب سکھانے لگے صحابہ کرام کو تو کفار اور مشرکین میں سے بعض نے یہ کہا کہ ایک ایسا نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے اصول بیان کرتے تھے، عربی زبان کا جو لفظ اردو میں ترجمہ کریں تو ذرا ادبی سطح سے چھوٹا ہے، لیکن اگر منوعن ترجمہ کرے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کیسا نبی ہے جو پخانے پیشاب کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو قرآن میں آیت نازل ہوئی اسی کے بعد مچھروں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مکھیوں اور مچھروں کی مثال بیان کرے یا اسے چھوٹی مثال بیان کرے، مثالیں بیان کی جاتی ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری پوری زندگی صبح اٹھنے سے لے کر کے موت اور موت کے بعد تک کے تمام معاملات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ اب اگر آپ سیرت کو اور حدیث کو یہ سمجھیں کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضرورت اس کی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کلچر سے ہم کٹ گئے، اپنی تہذیب سے ہم کٹ گئے، اپنے نظام سے ہم کٹ گئے۔ اب بات آئی تو برسبیل تذکرہ گفتگو کے درمیان میں اس کا تذکرہ کر دیں، جیسے مثال کے طور پر اولڈ ایج ہوم کا معاملہ ہے، یہ عنوان کسی اور موقع پر اپنے اصل کے اعتبار سے آئے گا۔ کلچرل اعتبار سے دیکھا جائے، تہذیبی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قسم کا نظام اولڈ ایج ہوم میں چل رہا ہے اور جہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے، اس کانسیپٹ کے اندر کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا بار ہم سے نہیں برداشت ہو پا رہا ہے، یا ماں باپ اپنی مصروف زندگی میں ماں باپ کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک ایسے مقام پہ رکھ دیں جہاں پر آزادی کے ساتھ وہ اپنا جی بھی سکیں اور ان کا کیئر کیا جا سکے، کچھ پیسے دے دیں۔ اسلام میں ہرگز یہ تصور نہیں ہے، نہ اس تصور کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا سوسائٹی اور سماج کے اندر کسی ماحول، کسی معاشرے میں کچھ ضعفاء، کچھ بوڑھے، کچھ کمزور ایسے جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں، یا تو اولاد کی نافرمانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، یا مجبوری کے تحت ان کی اولادیں کہیں اور منتقل ہو کر کے انہیں بھول چکی ہیں، یا یہ کہ ان کا کوئی نہیں ہے، تو ایسے ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہم رخ کریں تو ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ تصور، یہ نظریہ اسلام کا ہرگز نہیں ہے، لیکن سماج میں اگر یہ اس طرح کا طبقہ کمزوروں کا، ضعیفوں کا، پنپ رہنے کا کوئی نہیں ہے تو کیا ہم کہہ کے اسے چھوڑ دیں گے کہ اولڈ ایج ہوم کا نام دیں گے تو اس کے اندر وہ تصور آ جائے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین بذات خود اور اکثر صحابہ کرام ایسے بوڑھے اور ضعیفوں کے پاس جاتے ان کی خدمت کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نہیں، دودھ دہنے کا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جھاڑی میں جا کر کے ایک ایسا معذور اور ایسا بوڑھا جو کھانا چبا کر بھی نہیں کھا سکتا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے جاتے، صفائی کرتے، وہاں بیٹھ کے کھانے کو منہ میں اپنے ڈال کے نرم کرتے، پھر اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اسی پر تو اس کا انتقال ہو گیا تھا جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی ہر سنت کو ادا کرنے کی کوشش کیا، اور معلوم یہ ہوا کہ کسی وقت شام کو یہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر جھاڑی میں جاتے تھے تو یہ بھی رخ کر لیا انہوں نے۔ جب جا کے دیکھا کہ وہ بوڑھا ضعیف وہاں پر ہے اور آہٹ ہوئی، آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نہ بتائیں،
اور کھانا لے کے پہنچ گئے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو کچھ بھی خدمات کرنی تھی خدمات کی، اور ان خدمات کے بعد کھانا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اسی پر وہ شخص جو بھی آواز نکل سکتی تھی آواز نکال کر چیخ پڑا۔ کیا وہ مر گیا؟ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کھانا اپنے منہ میں لے کے نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ تب سوچئے ایسا ضعیف ایسا بوڑھا کوئی شخص ہے جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس کا پیشاب پخانا کون کرتا ہوگا پھر صاف؟ یقیناً یہی خلفائے راشدین میں سے حضرات جو وہاں پہنچتے تو وہی کرتے رہے ہوں گے۔ ایسی کتنی مثالیں ملتی۔ تو اب اگر سیرت کے مطابق ہم دیکھیں، جب سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دو پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ ایک پہلو تو وہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ چل رہی ہے، دوسرا وہ پہلو جس کو پریکٹیکلی لے کر یہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور اہل بیت کے بڑے بزرگوں نے عملی طور پر انجام دیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اس نظریے سے ہم دیکھیں تو اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ اسلام میں نہ ہے، نہ اسے برپا کیا جا سکتا ہے جس نظریے سے ان کے پاس ہے، اور نہ اس کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ یہ بدعت ایجاد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایسی تعداد ہے تو کیا ہم صرف اس ڈر سے کہ یہ لفظ اس کے اوپر آ نہ جائے چھوڑ دیں گے ان کو؟ ہمیں وہ سنت فالو کرنا ہے جو خدمت کے لیے ان کے لیے وہ موقع فراہم کیے جائیں کہ آخری عمر کلمے والی گزر جائے ان کی۔ آخری عمر کتنے ایسے ہمارے شہر میں کتنے ایسے مجبور معذور مل جائیں گے، بعض 3 سال پہلے بعض لوگوں نے احباب نے کام کرنا شروع کیا، مسجدوں کے سامنے بعض ایسے معذور ملے جو مجبور ہو کر کے باہر آئے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ ان کو موقع ملا، وہ گھروں میں چلے گئے، آرام سے سکون کے ساتھ راشن انہیں مل رہا ہے اور عزت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو تہذیب اور کلچر کا پتہ چلتا ہے اور تہذیب اور کلچر کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سیرت کا مطالعہ نہیں کراتے، سیرت بتاتے نہیں ہیں، تو ان کو انکانشیسلی جو سیرت ملتی ہے وہ ویسٹرن کلچر کے لوگوں کی سیرت ملتی ہے۔ بچہ باتھ روم میں جاتا ہے تو 1000 صفائیاں اور 1000 احتیاط، اس کی چپل الگ اور اس کا چپل الگ اور اس کا ہینڈ واش الگ، اس کی تولیہ الگ، یہ سارا کا سارا کر لیتا ہے، مگر رب سے وہ دعا کرنا بھول جاتا ہے جس میں ہم سب کے آقا نے سکھایا تھا کہ بائیں پیر داخل کرنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو، تو مینٹلی طور پر بھی تمہاری گندگی کی طرف نہ نظر جائے گی نہ مزاج جائے گا، اور اگر کوئی وائرس کچھ اس طرح کی چیزیں وہ بھی خبث اور خبائث کے اندر ہے اس سے بھی تمہاری حفاظت ہوگی۔ جب تم لیٹ رہے ہو تو لیٹتے وقت میں یہ دعائیں پڑھ لو تو فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، شیطان تمہارے آس پاس آئے گا نہیں تو وسوسہ کون ڈالے گا؟ لیٹتے وقت میں تو یوں دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے گرا اور سو گئے۔ تو جب سیرت ہم سب کے سامنے پڑھی نہیں جائے گی، بتائی نہیں جائے گی، بیٹا اور بیٹی کو بتائیں گے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کلچر ختم ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سیرت کا مطالعہ اسٹڈی کرنا فرض ہے، اور اگر اسے نہیں کیا ہم نے تو دھیرے دھیرے نبی کی زندگی سے ہٹتے ہٹتے ہم کوئی کلچر اور اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جس کے اثرات آج بہت دکھ جائیں گے۔ تو ابن قیم اسی لیے فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ، ان کا تذکرہ بھی کبھی تعارف میں آئے گا جب علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ کا تذکرہ آئے گا، اس لیے کہ سعادت دارین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی اور ہدایت پر مبنی ہے۔ لہذا دارین کا مطلب دنیا اور آخرت، لہذا جو شخص بھی سعادت کا طالب ہو اور نجات کا خواہش مند ہو، آپ کی لائی ہوئی ہدایت، آپ کی سیرت اور آپ کے مطالعے سے معاملات سے آگاہی کا مکلف اور پابند ہے کہ وہ اس کو کرنا چاہیے، مطالعہ اسٹڈی کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے ایوری ایسپیکٹ آف لائف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے انجام دیا ہوگا۔ اگر عشق رسول ہے، اب دیکھیے عشق رسول پر بہت جلسے ہوں گے، مگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ اگر ہمارے اندر عشق رسول ہے تو سوچیں یہ میٹر میری زندگی میں پیش آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا یا نہیں؟ نہیں۔ صحابہ کی زندگی میں آیا تھا یا نہیں؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ معاملہ پیش آیا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ یقین مانیے آپ کو فوراً رہنمائی مل جائے گی، ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو سیرت کے مطالعے میں اہم اب اس کا ریسورس کیا کیا ہے؟ سیرت کا مطالعہ کا اہم ماخذ تو حدیث نبوی ہے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے۔ اسی طرح سیرت پر جو اہم ریسورسز ہیں، جو کتابیں موجود ہیں، اس میں تو کتب المغازی والسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی پر لکھی ہوئی کتابیں بہت ساری موجود ہیں۔ مغازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جنگوں میں اور غزوات میں گئے تو آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کتابیں میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے نبوت کی جو دلیلیں ہیں اور نبوت کا جو میتھڈ ہے اور نبوی کام جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں، دلائل النبوہ، ابی نعیم، اعلام النبوہ، ماوردی، اس طرح کی کتابیں آتھینٹک بہت ساری عربی میں موجود ہیں اور بعض کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح شمائل کی کتابیں، شمائل کہتے ہیں عادت اور اخلاق اور کردار اور ایٹیکیٹس آف لائف کو۔ شمائل نبوی کو سمجھنا ہے تو ایٹیکیٹس آف لائف کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شمائل ترمذی کا، آپ پڑھیے، اور اگر آپ 2-4 مرتبہ پڑھیں تو جیسے لگے گا نا کہ آپ آئینہ بن گیا اور آپ کے اوپر وہ چیز اتر رہی ہے۔ حضور چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، کانہ ینحط من سبب، جیسے کہ آپ پہاڑ سے ہائٹ سے ڈاؤن کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ہائٹ سے ڈاؤن کی طرف جانے میں پنجے برابر کے ایک شیر کی طرح پنجہ رکھنا پڑتا ہے، بیلنس کی طرح۔ حضور ایسے چلتے تھے مگر نگاہ نیچی ہوتی تھی۔ عام طور پر ایسے چلنے والے اکڑ کے چلتے ہیں، مگر حضور ایسے چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور پورا بیلنس بنائے ہوئے ہیں، ایک دم ایکٹیو ہیں اور ہاتھ پیر ایک دم ایکٹیو ہے، مگر نظر کہاں ہے؟ نیچے کی طرف۔ آپ دیکھیں وہ آداب پڑھیں تو جیسے لگے گا کہ ایک نور اتر رہا ہے دوسرے کہ ہم نظر آنے لگتے ہیں کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں، کیسے بیٹھتے، کیسے اٹھتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھیں گے کہ حضور کے معاملات میں پڑھیں گے کہ حضور یوں جا رہے ہیں، کسی نے آواز دی، ہم سب کا طریقہ ہوتا پہلے اسے مڑ کے دیکھتے، ہاں بھائی کیا بات ہے، اسلام جب اپنے ہوتا ہے، اور ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، ایک تیسرا آیا، تو عام طور پر ہم لوگوں کو جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بچہ، بوڑھا، جاہل، بدتمیزی سے بلانے والا کوئی بھی آواز دے دے، آواز کسی نے دیا فوراً یوں پلٹ جاتے تھے، جی جی فرمائیے، ایک دم متوجہ ہو جاتے تھے پوری طرح سے۔ اور یہاں تک کہ مصافحہ، بعض دفعہ اس کا شانہ پکڑ کے گفتگو کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اس سے اپنائیت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں وربل کمیونیکیشن جب ہوتا ہے اس سے اپنائیت بڑھتی ہے۔ یہ آداب آپ کو کتاب الشمائل میں ملیں گے، شمائل ترمذی، شمائل الرسول ابن کثیر وغیرہ کی، پھر وہ کتابیں جو تاریخ اور سیرت دونوں کی جامع ہیں اس میں ملے گی۔ بہرحال وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، آج کا عنوان شروع کرنا ہے، ہم اور مزید اس پر بات نہیں کریں گے، حالانکہ ایک تفصیل اور بھی تھی، کیونکہ آگے کا اور بڑا کام ہے۔